گیس کا بڑا اچھا معاہدہ کیا تھا، اور وہ تقریباً 13 ڈالر، 13.2 ڈالر پر یونٹ اس کی قیمت تھی۔ اس کے بعد ایک اور معاہدہ ہوا جو سابق سپہ سالار خود گئے تھے، جو میں نے اخبار میں خبر پڑھی تھی، اور وہ بھی 10 سال کا وہ معاہدہ تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ گیس اویلیبل نہیں ہے، اور تیل آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے۔ شاہد عباسی صاحب کی کمیٹی نے بڑی ارک ریزی کے ساتھ ایک منصوبہ بنایا پچھلے چند مہینوں میں کہ ہم یعنی لائٹننگ سپیڈ پر ہم سولر کی طرف اور رینیوبلز کی طرف بڑھیں، تاکہ پاکستان کے اوپر جو ہمارا امپورٹ بل 27 ارب ڈالر کا ہے، وہ اگر ہم شمسی توانائی کی طرف جائیں گے، یعنی ہوا کے ذریعے بجلی بنائیں گے، اور ہمارے جو پن بجلی کے جو منصوبے چل رہے ہیں وہ بھی میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں جو بھاشا ڈیم کی زمین خریدی گئی 100 ارب روپے کے اوپر، اس طرح داسو ڈیم کے اوپر بھی اسی زمانے میں کام شروع ہوا۔ اس کے اوپر کام جاری ہے، اس کو اب مزید تیز کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے لیے جو 10,000 میگا واٹ کا جو ہم نے سولرائزیشن کا جو منصوبہ بنایا ہے، اس کی شروعات ہو چکی ہیں۔ وہ بڑی آپ سب نے، تمام متعلقہ محکموں نے، پاور نے، پیٹرولیم نے، اور دوسرے جو بھی درجہ بدرجہ جو محکمے ہیں، انہوں نے اپنی پوری طرح کنٹریبیوشن کی، اور شاہد عباسی صاحب نے یہ 10,000 میگا واٹ کی پالیسی کا آج سے 2 مہینے پہلے، 2.5 مہینے پہلے اس کا اعلان کیا، اور اس کے اوپر اب الحمدللہ کام شروع ہو چکا ہے۔ 2015 میں آپ جانتے ہیں، 14 میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی۔ قوم نے ہمت نہیں ہاری، اور میاں نواز شریف کی حکومت نے نہ صرف سی پیک کے تحت بلکہ خود پاکستان کے اپنے محدود وسائل کے ذریعے LNG پلانٹس لگا کر 20 گھنٹے کی لوڈنگ کو 2018 تک ختم کر دیا۔ یہ جو اب بجلی کی مد میں جو ہمارا جو سرکولر ڈیٹ جو ہے، یہ ٹریلینز آف روپیز کا ازدہا بن چکا ہے۔ اسی طرح گیس کا بھی اب سرکولر ڈیٹ بننا شروع ہو گیا، اس کی بھی اچھی خاصی اماؤنٹ ہے۔ تو یہ کیوں ایسا ہوا؟ یہ یقیناً یہ بدترین غفلت ہے، لیک آف رسپانسبلٹی ہے، اور یہ 25-30 سال کا یہ آہستہ آہستہ بڑھ کے آج یہ پہاڑ بن گیا ہے۔ اولین فرصت میں ہمیں یہ کام کرنا ہوگا، لیکن یقیناً ایک ایسی حکومت جو اس کو مارز وجود میں آئے ہوئے صرف 8 ماہ ہوئے ہیں، وہ 30 سال کا یہ جو ایک پہاڑ نما جو ملبہ ہے، اس کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر آج شروعات کریں گے تو آہستہ آہستہ ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ ماضی میں نیب کے نام پر جو، احتساب کے نام پر جو وکٹمائزیشن ہوئی ہے، جس میں سیاستدان تو جیلوں میں جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، دوبارہ الیکشن لڑتے ہیں، اور پھر وہ اپنا قوم کے سامنے اپنی صفائی اور صاف گوئی کے لیے وہ اپنی وہ باقاعدہ اپنے کیس پیش کرتے ہیں، مگر آپ تو سیاستدان نہیں، آپ بیوروکریٹس ہیں۔ آپ نے ساری عمر قوم کو سرو کیا، آپ نے ایک ہی خواہش ہوگی آپ کی بیٹوں کی، بیٹیوں کی، آپ کے عزیزوں کی، بھائیوں کی، آپ کے والدین کی، کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی جو اس وقت قوم کو سرو کر رہی ہے، وہ خدمت کرے اور عزت اور وقار کے ساتھ گھر واپس آئے، تاکہ وہ سر اونچا کر کے پاکستان کے شہروں، گلیوں اور محلوں میں آپ جا سکیں۔ بدقسمتی سے، اور مجھے یہ بڑے ایک دکھی دل کے ساتھ کہنا پڑا کہ بدقسمتی سے پچھلے دور میں جس طریقے سے وچ ہنٹنگ کی گئی، اور احتساب کے نام پر جو وہ کیا لفظ ہے جو احتساب کے نام پر
جی انتقام لیا گیا، تھینک یو، جو انتقام لیا گیا، اور ایک اس کی ایک پوری طرح پورے آب و تاب کے ساتھ، یعنی وہ میں جو ہمیشہ کہتا ہوں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ نے جو انتقام لیا اور بدترین انتقام لیا اور بربریت کی، اور اٹ واز اٹ اماؤنٹڈ ٹو فیشزم. اس سے یقیناً ہماری جو پبلک سرونٹس جو ہیں، چاہے وہ فیڈرل پبلک سرونٹس ہیں، چاہے وہ پروونشل پبلک سرونٹس ہیں، ان کی بہت دل چکنی ہوئی. اور میں جانتا ہوں اس ٹیبل پہ جو بیٹھے ہیں اور جو اس ٹیبل پہ نہیں ہیں، جو اپنے اپنی فرائض اس اسلام آباد میں اور صوبوں میں ادا کر رہے ہیں، وہ کس طرح ان کے حوصلے پست ہوئے. اور اس ٹیبل میں بیٹھے ہیں، میں ذاتی طور پر بعض افسران کو جانتا ہوں جن کی درجنوں پیشیاں ہوئیں نیب میں، اور انہوں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے نہ جانے کس طرح پاپڑ پیلے اور دعائیں کیں، دعائیں کروائیں، درگاہوں پہ گئے، نیک لوگوں کے پاس گئے، اور یعنی ختم شریف کرائے کہ ہماری جو نیک نامی اور عزت پر آنچ نہ آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سب سے بڑا ذوف پہنچا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو. اور جب میں دیکھتا ہوں وہ ماہ و سال، جب میں نے پنجاب میں بطور خادم پنجاب 10 سال ون سٹینٹ خدمت کی، 2 ادوار میں آفٹر الیکشنز 2008 سے لے کے 2013 اور 2013 سے لے کے 2018، اور پھر 1997 سے 1999 جب ہمارا دور ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے اس کو سکٹل کیا. تو ان 12.5 سال کی جو میں خدمت دیکھتا ہوں، جب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی حکومت کو دیکھتا ہوں، ان کی پرفارمنس، اور آج یہ کولیشن گورنمنٹ پوری کوشش کے ساتھ جب دیکھتی ہوں، تو میں زمین آسمان کا فرق دیکھتا ہوں. اینڈ آئی ڈونٹ ہولڈ یو ریسپانسبل فار دیٹ. آئی کین انڈرسٹینڈ یور فیلنگس، آئی کین انڈرسٹینڈ یور گریونسز، آئی کین انڈرسٹینڈ your troubles, and you have passed through a very difficult period. اور کوئی بھی ایسا ایک نیک نام ایماندار افسر کوئی بھی ہوتا تو یقیناً اس کا گلہ وہی ہوتا جو آپ کو گلہ ہے. لیکن اب یقیناً حالات بدلے ہیں اور وچ ہنٹنگ چیز نہیں ہے. لیکن یہ اگر میں نہ بھی کہوں تو یہ آپ کے ذہنوں میں بات ہے، اور یہ زبان زد عام ہے کہ ٹھیک ہے جی، اب یہ گزر جائے، کل کو حالات بدلے تو پھر ہم جکڑے جائیں گے، پھر ہم نیب کے کٹارے میں کھڑے ہوں گے، پھر ہم کسی ایک شخص کی خواہش پر ہمیں وچ ہنٹنگ ہوگی، ہم کدھر جائیں گے. تو آج فائل کو ہلانا ایک کار دارت ہے. تو میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، میں ان تمام آپ کے مسائل کو سمجھتا ہوں. آئی اپریشیٹ اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو push you beyond a point. Because it is human psyche کہ بھائی you can't allow yourself to be bitten twice. تو اپنا دودھ کا جلا وہ بھی وہ پھونک پھونک کر وہ پیتا اور قدم کو بڑے دھیان سے رکھتا ہے. لیکن this is a national cause, it is a national emergency, it's a national service کہ آج قوم آپ سے اس بات کی بجا طور پر توقع رکھتی ہے کہ جس ملک میں 27 ارب ڈالر کا تیل اور گیس امپورٹ کرنے پر ہمارے جو وسائل جو ہے وہ چلے جائیں، تو وہ ترقی اور خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ یعنی ہمارے جو مرغزار ہیں، ہمارے جو کھیت کھلیان ہیں، ہماری صنعتوں کی چمنیاں، ہم کو دھواں کہاں سے نکلے گا؟ روزگار کہاں سے آگے بڑھے گا؟ وہ تبھی ہوگا کہ سستی بجلی ہم مہیا کریں، ہم اپنے وسائل جو ہیں ان کو کنزرو کریں، بچتیں کریں، اور کنزرویشن کے جو اقدامات ہیں وہ اٹھائیں. وہ انشاءاللہ کل ہم کیبنٹ میں لے کے آئیں گے. وہ ایک علیحدہ وہ ہے، وہ میں یہاں پر بات نہیں کرنا چاہتا، وگرنہ پھر یہ معاملہ فوکس نہیں ہوگا، پھر ذرا کنفیوز ہوئے گا، اس میں اور بھی پھر جہتیں آ جائیں گی. تو قوم یہ ہم سے بجا طور پر توقع کرتی ہے کہ ہمیں فی الفور اور فوری طور پر یعنی
کیونکہ عوام کی توقعات ہیں، وہ بیچارے دیکھیں کس طرح مہنگائی میں پس رہے ہیں. اور یہ کولیشن گورنمنٹ کی یہ آخری خواہش نہیں، وہ کبھی بھی ان کی خواہش نہ ہوگی نہ تھی کہ مہنگائی کا بوجھ عوام پر اپنا ٹرانسفر کیا جائے. لیکن ایک مجبوری ہے. آئی ایم ایف کا جو کچھ ہم نے حشر کیا، معاہدہ کیا، اس کی دھجیاں اڑائیں، آج وہ ہم پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج ہم کسان کو اگر ہم اس کی جائز اس کو ہم اپنا اس کی جو پیداوار بڑھانے کے لیے سبسڈی دینا چاہیں تو وی ہیو ٹو گو ٹو آئی ایم ایف. آج ہم جو بیچارے کروڑوں لوگ جو سیلاب سے تباہ حال ہیں ان کو اگر ہم کوئی سبسڈی دینا چاہیں وی ہیو ٹو گو ٹو آئی ایم ایف. آج ہم اگر اس ملک کے اندر صنعتی ترقی کو آگے لے کے جانا چاہیں تو کوئی جائز سبسڈی دینا چاہیں وی ہیو ٹو گو ٹو آئی ایم ایف. یہ ایک حقیقت ہے اور ایک بہت ایک دردناک حقیقت ہے. تو اس لیے جہاں پر آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ہمیں جاری و ساری رکھنا ہے کہ اس کے بغیر ابھی شارٹ ٹرم میں کوئی ہمارا گزارا نہیں ہے. وی ہیو نو ادر آپشن. وی ہیو ٹو گو along ود دا فلو. آئی ایم ایف کے پروگرام کو ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے اور یہ فیز مکمل کرنا ہے جو نیکسٹ جون کو ختم ہوگا. اگلے جون کو نیکسٹ جون کو یہ ختم ہوگا. خدا کرے کہ یہ ہم اس کو عزت اور وقار کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ جو ہیں نبھا سکیں. اور میں پاکستانی قوم کو داد دیتا ہوں، ماؤں کو، بیٹوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، اسٹوڈنٹس کو، مزدوروں کو، ڈاکٹرز کو، انجینئرس کو، کہ کس طریقے سے وہ اس بوجھ کو لے کے چل رہے ہیں، مہنگائی کے بوجھ کو. اور بیچارے وہ اپنی صبر اور تحمل کا بہترین مظاہرہ وہ کر رہے ہیں. لیکن اٹ کانٹ بی ٹیکن فار گرانٹیڈ. ہمیں اپنے فوری طور پر کچھ ایسے اقدامات ہمیں کرنے ہوں گے جس سے کہ ملک کی ترقی یعنی زراعت اور صنعت جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. تو اس کے لیے جو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جو سب سے جو امیجیٹ جو لو ہینگنگ فروٹ وہ شمسی توانائی ہے. جب میں نے میاں نواز شریف کی سربراہی میں بھاولپور میں سولر پارک کا، پاکستان کا پہلا سولر پارک کی بنیاد رکھی تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے آوازیں اٹھیں. اور دل آج بھی دکھتا ہے کہ جی یہ یعنی سب وقت نیپرا کا جو تھا جو ٹیرف تھا وہ 17 سینٹ تھا. لیکن الحمدللہ انتہائی شفاف طریقے سے جب ہم نے 100 میگا واٹ کا وہ لگایا تو خود ہم نے نیپرا کو آفر کیا بھئی آپ کی 17 سینٹس آئیں یہ ہماری کاسٹ جو ہے اس سے کم کر لیں. تو 13 سینٹس انہوں نے ریوائز کیا بیکاز آف قائد اعظم سولر پارک. الحمدللہ. اینڈ اٹس ناٹ مائی کریڈٹ، اٹ از میاں نواز شریف's credit and the entire teamwork which happened at the federal level and the provincial level. ٹیم ورک کے بغیر کبھی کپتان ایک ہوتا ہے مگر اس کے 11 کھلاڑی ہوتے ہیں. اٹس آلویز ٹیم ورک. ریممبر اٹس آلویز ٹیم ورک. وداؤٹ دیٹ گھر کا خرچہ نہیں چلتا. قوموں کو تعمیر کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو جب ہم نے وہ لگایا سولر پارک 100 میگا واٹ کا، بے بنیاد اور بیہودہ الزامات لگے. مثال کے طور پر ایک اینکر نے کہا جناب یہ تو صرف 8 گھنٹے یہ بجلی دیتا ہے. تو میں نے کہا کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے پھر بتا دو جہاں پر 10-11 گھنٹے سولر پر بجلی ملتی ہو، یا کوئی ایسا ملک ہے جہاں پر پاکستان سے زیادہ سورج جو ہے اس کی زندگی ہے 24 گھنٹے میں. اس طرح کے بے بنیاد اور بیہودہ پروپیگنڈا اس زمانے میں کیا گیا. کیوں؟ مسلم لیگ نون کو، حکومت کو بدنام کرنے کے لیے. لیکن ایک لاڈلے کو تیار کیا جا رہا تھا. اب وہ 56 کمپنیاں کہاں گئیں؟ 56 کمپنیاں. اس زمانے کے چیف جسٹس جو تھے ثاقب نثار صاحب، وہ 56 کمپنیوں کے پیچھے پڑ گئے پنجاب میں، ایز اف کوئی کمپنی پاکستان میں کہیں اور ایگزسٹ نہیں کرتی. As he took notice of these 56 companies in Punjab at that point in time, companies under government law, they existed in the federal government and other provinces. کسی نے ان کو نہیں پوچھا. پنجاب میں 56 کمپنی لگیں گی. As time has passed, آج اس بات کو 5 سال ہو گئے، ایک دھیلے کی کرپشن ان کمپنیوں کے خلاف کسی نے نہیں نکال سکی. اس طرح پاکستان کو بدنام کر کے ہماری جو ترقی کی رفتار کو مکمل طور پر روک دیا گیا.
تو آج جو آپ کو جو یہاں پر زحمت دی ہے وہ 10,000 میگا واٹ کا جو سولرائزیشن کا جو منصوبہ وہ تو آپ کے علم میں ہے، لیکن اس کی جو فرسٹ جو فیز ہے، جو منسٹریز ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، اتھارٹیز ہیں، ان کی جو بلڈنگز، ان کے دفاتر جہاں وہ کام کرتے ہیں، چاہے وہ اسلام آباد میں ہیں یا ان کی جو آف شوٹس ہیں صوبوں میں، لاہور میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، یا جہاں پر بھی ہیں، گلگت بلتستان میں، وہاں پر ہم فی الفور ان کو شمسی توانائی کے ذریعے چلانے کا ہم نے منصوبہ مکمل طور پر تیار کر لیا ہے۔ یہ جو بجلی کا بل جو ہے یہ دیتے ہیں، یہ استعمال کریں گے سولر پینل لگانے کے اوپر۔ فنڈنگ ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی ہے، منسٹریز کی اپنی فنڈنگ ہے، اس میں کوئی ایڈیشنل نہ ہمیں رقوم چاہیے نہ کوئی اور چاہیے۔ تو یہ ایک ماڈل ہم نے فوراً اس کو لانچ کیا ہے، اور جو ہم نے ٹائم لائنز بنائی ہیں وہ انشاءاللہ اپریل اگلے سال، باقی سب اللہ کے ہاتھ میں، اور 3 چیزیں ہوں گی۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ بال پاک فگر یہ ہے کہ 300 میگا واٹ سے لے کر 400-500 میگا واٹ یہ اپنا شمسی توانائی سے یہ تمام فیڈرل گورنمنٹ کے جو منسٹریز جو ہیں، ادارے ہیں صوبوں میں جہاں جہاں آپ کے ہیں، وہ اتنی شاید بجلی کے منصوبے شمسی توانائی سے انسٹال ہوں گے، تو اتنی حد تک آپ کی جو امپورٹ بل ہے تیل کا اور گیس کا وہ کم ہو جائے گا۔ جس منسٹری کا سب سے شاندار سپیڈ اور ریکارڈ ہوگا، I will ensure that that minister and that secretary and their colleagues would be given public recognition انشاءاللہ۔ ایک ہمارا قومی فریضہ ہے، ملی فریضہ ہے، سیاسی فریضہ ہے اور مذہبی فریضہ ہے کہ ہم اس قوم کو ہم قائد کے افکار کی طرف لے کے چلیں۔ اسی حوالے سے صوبوں کو گزارش کروں گا، صوبائی وزراء اعلیٰ کو، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو، سندھ کے وزیر اعلیٰ کو، KPK کے وزیر اعلیٰ کو، اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی حکومتوں کو، ان سے آپ کو میں گزارش کروں گا کہ اسی پیٹرن پر آپ بھی اپنے صوبوں میں شمسی توانائی کا آپ جال بچھا دیں۔ فیڈرل گورنمنٹ آئی ول بی ایٹ یور بیک اینڈ کال، میں آپ کا خادم ہوں گا۔ جو آپ کو فیڈرل گورنمنٹ سے مدد چاہیے، چاہے وہ پروسیجرل ریکوائرمنٹس ہیں یا کوئی پرمیشن ہے، جو بھی چاہیے، وہ انشاءاللہ ہم فیڈرل گورنمنٹ آپ کی پوری طرح آپ کی پشت پر ہوگی۔ وی شوڈ بینڈ بیکورڈز فارورڈ اینڈ گو دا ہول ہاگ، اور اس منصوبے کو ہم مکمل کریں۔ پبلک بلڈنگز، کمرشل سینٹرز، ان سب کو ہم انشاءاللہ ترغیب دیں گے۔ دس از the only option of our survival as a nation۔ آج ہم اس بات کا عہد کریں، اس خدا کو ہم اپنا اس سے مدد مانگیں کہ اللہ ہماری مدد کرے، اور یہ وہ مشن ہے، یہ وہ پروجیکٹ ہے، یہ وہ منصوبہ ہے جس کے لیے ہم جان توڑ کوشش کریں۔ تو وہ جو ماضی کی جو تلخیاں ہیں، ماضی کی جو زیادتیاں ہیں، ماضی کا جو ظلم آپ کے اوپر ہوا ہے، وہ انشاءاللہ وہ راحت اور خوشیوں میں بدل جائے گا، اور پوری قوم کو آپ ایک ترقی اور خوشحالی کی طرف آپ اس ڈگر پر ڈال دیں گے۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اللہ بے وجو پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس۔ شمسی توانائی کے منصوبے پر عمل کر کے ملک